السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے رستے میں میرے مولا، تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں۔ میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میرے مولا، تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا۔ میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے رستے میں میرے مولا، تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس، ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس، کہ غم اور سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے رستے میں میرے مولا، تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و ہمت کہ کٹ جائے، عطا کر تو ہمیں وہ جذبہ و ہمت کہ کٹ جائے، جو آئی ہے ہر ایک دریا و صحرا تیرے رستے میں میرے مولا، تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا، رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو، رہی خواہش صدا میری کہ اب حاصل شہادت ہو،
یہ میری جان ہے حاضر اے مولا تیرے رستے میں، میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں، کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے رستے میں، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا۔ سب ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جب قرآن پاک میں نے کھولا تو سورۃ توبہ کی یہ آیات سامنے نظر آئیں جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی ہیں۔ ان آیات کا تعلق توبہ سے ہے۔ توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو سمندروں جتنے گناہ بھی ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، ریت کے ذروں جتنے ہوں تو معاف، درخت کے پتے جتنے ہوں تو معاف۔ سچی توبہ، اور توبہ بھی ایسی جس کے بعد انسان بالکل واصل باللہ ہو جائے۔ جس طرح توبہ سے انسان کو ایک سکون محسوس ہوتا ہے، روحانیت ترقی پاتی ہے، اسی طرح توبہ کی وجہ سے اللہ بھی خوشی مناتے ہیں، اللہ خوشی مناتے ہیں کہ میرے بندے نے آج توبہ کر لی، میری طرف واپس لوٹ آیا۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، انہوں نے ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فرشتوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آسمان پر کمکمے لگے ہوئے ہیں، تاریں لائٹنگ ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ لائٹنگ کیسی ہے، یہ کمکمے کیسے ہیں، یہ چراغاں کیسا ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آج میرے بندے نے توبہ کی ہے، میں نے اس خوشی میں یہ چراغاں کیا ہے۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ توبہ سے بندے کو گناہوں سے ایسا معاف فرما دیتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، پاک صاف۔ اس کے نامہ اعمال پر یوں لکیر پھیر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ ایک مفہوم ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کی وجہ سے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے نا، اسی طرح توبہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا لقد تاب اللہ، قد فرمایا، قد لگایا۔ کوئی بات پکی کرنی ہو نا تو قد لگاتے ہیں اللہ پاک، بات مستحکم کرنے کے لیے۔ لقد تاب اللہ، بھائی کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی۔ والذین اتبعوہم بإحسان والذین اتبعوا فی ساعة العسرى والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوا فی ساعة العسرى، جن لوگوں نے مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جیسے ایک حدیث کا الفاظ ہے نا، فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام میں داخلے کی برکت سے انسان پچھلے گناہوں کی اللہ تعالیٰ لکیر پھیر دیتے ہیں۔
اور یہ جو آیت شریف ہے نا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جنہوں نے احسان کیا کہتے ہیں، سچے دل سے اللہ کو اپنا رب بنایا ہے۔ بے احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اور عبادت صرف معصور نہیں نماز میں، عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ صرف نماز کے نام عبادت نہیں، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، پڑوسیوں کا خیال یہ بھی عبادت، بہن بھائیوں کا خیال یہ بھی عبادت، ساری چیزیں عبادت۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو کسی کی نگاہوں میں ہے۔ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا بھائی، یہ بڑا کام دکھاتی ہے نگاہ۔ نگاہ جیسے تو کسی کی نگاہوں میں ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تو اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ تیری طرف فوکس کر رہے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو نگاہ ہوتی ہے نا، اس میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ اگر کوئی پھوڑا ہاتھ کے جسم کے سامنے ایسے پر ہو تو وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے اس نگاہ کی وجہ سے۔ نگاہ علاج کرتی ہے۔ جیسے لوگ اپنے مرشد کو کہتے ہیں نا کہ حضرت ذرا نگاہ رکھنا، نگاہ رکھنا کیا مطلب؟ ہماری طرف توجہ دین، ہمیں توجہ میں رکھنا، جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان لشکر کو توجہ میں رکھا تھا۔ ایک لشکر جب بھیجا تھا تو اس کی فکر تو تھی نا حضرت فاروق اعظم کو، یہ نہیں کہ جا دیا راوی نہ کو آوی نہ کو جاوی، ایسے تو نہیں تھا نا، فکر مند تھے کہ میں نے لشکر بھیجا ہوا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے وہ اس لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ باتیں ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہوتی، لیکن ان پر یقین کرنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں تواتر سے ثابت ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جب مجلس میں بیٹھو تو نگاہوں کے سامنے بیٹھو۔ نگاہ جیسے کہتے ہیں نا، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، عشق مصطفیٰ حاصل۔ فرماتے تھے کہ جو مرغی کے نیچے انڈے ہوتے ہیں نا بھائی، مرغی جن انڈوں کو رولتی رہتی ہے نا، دیکھتی ہے اور رولتی ہے، یہ نہیں کہ ایسے بیٹھ کے تو بے فکر ہو گئی، نہیں، وہ ان انڈوں کو رولتی رہتی ہے، پھراتی رہتی ہے، کبھی یہ رخ کبھی وہ رخ، کبھی یہ رخ کبھی وہ رخ، اور جو انڈا بالکل پیچھے ہوتا ہے، جو رولنگ میں نہیں آتا، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا اللہ کے گھر میں، پیچھے ہٹ کے نہ بیٹھیں، طلب لے کر آگے آئیں، اسی لیے پہلی صف میں بیٹھنے کا حکم ہے کہ قریب سے قریب آؤ۔ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ورضوا عنہ، جو احسان کے ساتھ جس نے تابعداری کی، یقین کے ساتھ کہ مجھے ایک ذات دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہم رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں تو کیا اکیلا ہو تو آدمی کھاتا پیتا رہے بھائی؟ انسان نہیں کھاتا، اسے پتہ ہے کہ ایک ذات مجھے دیکھ رہی ہے، یہاں اگرچہ کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، کمرہ بند ہے، کوئی آ نہیں سکتا، لیکن وہ نہیں کھاتا، دیکھتا ہے اس ذات کو،
پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. یہ احسان ہے. ایک صحابی رسول تھے، کسی لشکر میں گئے، کسی جنگ میں، تو وہاں انہیں بڑا ایک خزانہ ملا، پوٹلی، کوئی گٹھڑی. وہ صحابی رسول نے وہ گٹھڑی لے گیا اور بیت المال کے منشی کے پاس جا کے جمع کروا دی. منشی صاحب نے کہا جی نام بتائیں تاکہ آپ کا ریکارڈ رکھیں. وہ صحابی رسول کہنے لگے نہیں، میں نام نہیں بتاتا، کیونکہ نام بتاؤں گا تو میری تعریف ہوگی، میں اللہ کی تعریف چاہتا ہوں. نام نہیں بتایا. بڑا خزانہ تھا. اگر اتنا سونا ہو تو کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی. جب انسان اس مرتبے اور مقام پر پہنچتا ہے تو پھر بے احسان رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. ایک تو وہ لوگ تھے نا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور ایمان کی بدولت وہ رضی اللہ عنہ کا انہیں خطاب ملا تھا. لیکن اگر آج کا مسلمان بھی اگر احسان کے ساتھ اپنے دین پر چلتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا اعلان فرما چکے ہیں. اللہ کے علم میں ہے نا بھائی، اللہ کے علم میں تھا کہ اس دور میں سچے مسلمان کون تھے. منافقین کو بھی وہ سمجھتے تھے. آج بھی اللہ کے علم میں ہے کہ اس دور میں سچے مسلمان کون سے ہیں اور منافقین کون سے ہیں. میں نے وہاں جنگ میں مدرسہ بنا رہا ہوں نا، تو میں نے وہاں اپنے سلسلے کے جو بزرگ تھے حضرت امام جعفر صادق، ان کا نام لکھا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے حضرت سلمان فارسی، اور آپ کے خلیفہ محترم تھے حضرت امام جعفر صادق. تو جو کاتب تھا نا بھائی، اس نے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھ دیا. مجھے ساتھی نے کہا جی یہ تو صحابی کوئی نہیں تھے، تو رضی اللہ لکھا ہے. میں نے کہا لکھا رہے. پھر کسی اور بیچارے ہوتے ہیں نا ایسے بیچارے جو چیز سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی آپ نے ان کے ساتھ رضی اللہ لکھ دیا. میں نے کہا میں تیرے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ لکھ سکتا ہوں. اگر ہم ایمان میں سچے ہیں تو سارے رضی اللہ عنہ ہیں. نص سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ. والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بھی احسان کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل بیعت کی ہے، وہ ان سے اللہ راضی ہو گیا. آج کل بعض جگہوں پر کئی لوگ بیچارے اسی چیز میں جھگڑ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ رضی اللہ لکھنا چاہیے یا علیہ السلام لکھنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے. علیہ السلام تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام جملہ ہے، رضی اللہ عنہ خاص جملہ ہے. علیہ السلام، عبد الرشید علیہ السلام. کیسے؟ اگر یہ مجھے سلام بھیجتے ہیں، کوئی بندہ لے کر آتا ہے، تو میں کیا جواب دیتا ہوں؟ وعلیک وعلیہ السلام. انہوں نے سلام بھیجا ہے، ان کے ذریعے سے انہوں نے سلام مجھے پہنچایا، تو میں جواب میں یہ کہوں گا وعلیک وعلیہ السلام. لیکن جو رضی اللہ عنہ کا جو الفاظ ہیں وہ بہت مخصوص ہیں خالص مومن کے لیے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. کوئی بھی اگر کوئی ایسی کوئی تقصیر ہو جائے، انسان توبہ طیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، انہ بہم رؤوف الرحیم، وہ بخشنے والے ہیں. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ جو 3 اصحابی رسول تھے جن سے کوئی تھوڑی تقصیر ہو گئی، انسان ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. وہاں پھر الفاظ رحم کرنے کے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے ہیں.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو توبہ ہوتی ہے نا، جیسے یہ قرآن پاک کی میرے خیال میں غالباً 4 پارے کی آیت شریف ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بھائی تم اپنے جلدی جلدی مغفرت کا سامان پیدا کر لو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت کا سامان اکٹھا کر لو، کیونکہ جو دنیا کے سامان ہیں وہ بہت محدود ہیں، جو مغفرت کے جو نتائج ہیں وہ لامحدود ہیں. اب یہاں کی دیکھو نا زندگی کیا ہے بھائی، 12 14 سال 15 سال 20 سال 25 سال تک جوانی رہتی ہے، اس کے بعد پھر بڑھاپا، پھر اترائی کی طرف بڑھاپا، پھر 11 بڑا بڑھاپا، پھر اتنا بڑھاپا ہوتا ہے آدمی اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، خود دوائی نہیں لے سکتا، باتھ روم میں نہیں جا سکتا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایک ہے انسان کے لیے یہ جو اس وقت موجودہ ہم دنیا میں ہے، اور دوسری چیز ہے مومن کے لیے جنت. دونوں کی کوئی آپس میں کوئی ایسے تطبیق ہوتی کوئی نہیں. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت ایسی کہ جو زمین و آسمان کو اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جیسے میں نے شاید پہلے عرض کیا کہ نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے وہ ترازو دکھائیں جس میں آپ اپنے بندوں کے اعمال تولیں گے. اب ترازو کی آپ حقیقت دیکھیں، ترازو کتنا بڑا ترازو. اللہ تعالیٰ نے جب اس ترازو کی زیارت کروائی تو وہ اتنا بڑا تھا کہ مشرق مغرب کو اس ترازو نے گھیرا ہوا تھا. اس ترازو نے مشرق مغرب کو گھیرا ہوا تھا، اتنا بڑا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے. بھائی کس کے پاس ہے اتنا ذخیرہ، اتنا کس کے پاس ہے بھائی اتنا گودام، کس کے پاس ہے اتنا نیکیوں کا ڈھیر. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس نے میری محبت میں ایک کھجور بھی کسی ضرورت مند کو دی ہوگی تو وہ ترازو اس کے لیے ناکافی ہو جائے گا. اللہ اس کھجور کو اتنا پھیلا دیں گے کہ وہ ترازو سے بھی بڑھ جائے گی. کھجور کوئی اللہ نے کھانی تھی، وہ اللہ کے کسی بندے کے منہ میں جانی تھی. اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار کہ ایک کھجور اس ترازو میں نہیں آئے گی، وہ ترازو چھوٹا ہو جائے گا، کھجور بڑھ جائے گی، اس کا وزن ہو نہیں سکے گا. ایک چیز ترازو سے بڑی ہو تو کیسے وزن ہوگا. یہ جو سنیاروں کا ترازو ہوتا ہے اس میں اگر آدمی سیر کا ہی وٹا رکھ دے تو دوسری طرف کوئی چیز آئے گی بھائی؟ نہیں آئے گی. کھجور اتنی بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس طرح جس طرح ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے اسی طرح اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ کبھی پھیلا دیتے ہیں اور کبھی کسی کے اعمال کو سکیڑ دیتے ہیں. پھیلاتے اس شکل میں ہیں، اس نیت سے ہیں. سکیڑتے اس لیے ہیں کہ ریاکاری کرے گا تو عمل سکیڑ دیا جائے گا. میدان جہاد میں گردن دی ہے نا، گردن گیا ہے کسی طرح کے پھنس گیا ہے نا، لیکن نیت پھر وہاں کیا تھی؟ جہاد نیت نہیں تھی، دکھلاوا مقصود تھا. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ بھائی تجھے تو سرکار کی طرف سے تمغہ مل گیا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. تجھے لوگوں نے بہت سخی سمجھ لیا، تو مشہور ہو گیا کہ یہ بڑی سخاوت کرتے ہیں،
تو نے اس لیے مال لوٹایا، میرے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے، میرے نام کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے تو نے مال لوٹایا، لہذا میرے پاس۔ ہماری طرف پنجابی میں جس کو چیز نہ دینی ہو نا تو اس کو یہ دکھاتے ہیں ٹھٹ، ایسے بندے کو ٹھٹ، ٹھٹ اس کو بولتے ہیں، نہ دینی ہو نا جو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ان بندوں کے ساتھ جو دکھلاوا کریں گے، فویل للمصلین، دیکھو جی استغفر اللہ، فویل، بس جہنم کی گھاٹی ہے ان مصلین کے لیے۔ مصلین بھی فرما رہے ہیں اور جہنم کی گھاٹی میں بھی ڈال رہے ہیں، کیونکہ ظاہر عمل اس کا مسلین والا تھا، لیکن حقیقت میں وہ مصلی نہیں تھا، ظاہر کا تھا، نظر آ رہا تھا کہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز کیسی تھی جو اسے جہنم میں لے گئی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو دیکھتے رہتے ہیں، اچھا جی پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے، بس پھر گئی نماز قضا ہو گئی۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں سفر، او جی وہاں آگے پھیرے پڑھ لیں گے، سیال موڑ پڑھ لیں گے، بس اتنے میں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو عصر اور مغرب کا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا مختصر ہوتا ہے، عصر کو بر وقت ادا کیا کرو، کیونکہ اگر تھوڑی غافلی کرو گے تو مغرب ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ جو بوڑھے ہیں ان کا بھی عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، بوڑھے عصر کے ٹائم میں داخل ہو گئے ہیں۔ وہ یہ مت سمجھیں کہ ہم فلاں بابا جی کی طرح کھنڈی لے کے اس مقام پر پہنچیں گے تو پھر مانگیں، نہیں۔ اسی طرح چاہے کوئی بوڑھا ہو یا جوان ہو، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو بوڑھے ہیں نا یہ جوانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ۔ جوان سمجھتے ہیں وہ جی ابھی تو ہم ماشاءاللہ تکڑے ہیں، کالی داڑھی ہے، جوانی ہے، بوڑھوں ابھی تو ہمارا بڑا وقت پڑا ہے۔ اس وقت کے آنے میں دیر نہیں لگتی، بالکل بڑی جلدی آ جاتا ہے۔ فوائل للمصلین الذین عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ہیں وہ دکھلاوا کر رہے ہیں، ویمنعون الماعون، اور استعمال کی معمولی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، استعمال کی معمولی چیز۔ پہلے زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے آگ لے کر آتے تھے، آگ، یہ لیٹر شیٹر اور یہ کوئی نہیں تھے آج کل، کیا اس کو بولتے ہو، ہاں آگ لے کے آتے، ان کے ہاں آگ جل رہی ہے تو یہاں سے لے آئے، ان کے ہاں نمک ہے نمک لے آئے، یہ چیزیں انہیں معاون کہتے ہیں ان چیزوں کو۔ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، معاون۔ تو فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بھائی یہ جنت آنے والے کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، جیسے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں نا، بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بہر غفلت، اے غافل انسان، جنت اس قدر سستی نہیں، سچائی ہو تو بہت سستی ہے، سچائی ہو تو بہت مہنگی ہے، سچائی ہو تو پتھر ایسے یوں کر لو جنت، سائے کے نیچے درخت لگا دو گے، قلعہ لگا دو گے تو جنت، اور کھیڑ دو گے تو جنت، لگانے پر بھی جنت اور کھیڑنے پر بھی، کیونکہ نیت پر ملتی ہے نا چیز۔ اکھیڑنے والے نے اس لیے اکھیڑا کہ بھائی کسی کو ٹھوکر نہ لگے، لگانے والے نے اس لیے لگایا کہ کوئی مسافر آئے گا تو اپنا جانور بھی باندھے گا، کھوتا گھوڑا، اور خود بھی بیٹھے گا، اتنی چیز پر وہ دیتے ہیں بھائی۔
بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. جنت اتنی سستی نہیں لیکن سستی ہے بھی صحیح. کوئی بزرگ تھے، کسی نے اس سے پوچھا کہ حضرت جنت میں داخلے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھو تو دوسرا قدم جنت میں جاتا ہے. 2 قدموں میں ایک قدم اپنی خواہشات پر رکھو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ، ہمارے پھر اس پر یہ دلیل دیتے تھے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، پر جسے یہ خوف ہوا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، جواب دینے ہیں نا جا کے اللہ کے ہاں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جسے بھی یہ خوف لائق ہوا کہ میں اپنے رب کے آگے کیسے پیش ہوں گا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو پھر وہ اپنے خواہشات کو لگام دیتا ہے، روک کے رکھتا ہے. گھوڑے کو جب لگام پڑی ہوتی ہے نا تو پھر وہ مالک کے کنٹرول میں رہتا ہے، اور جب اسے دوڑانا ہوتا ہے لگام چھوڑتے ہیں تو بس پھر سبحان اللہ. اسی طرح جس نے اپنے خواہشات نفس کو لگام دی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. بس روک لو، حساب نہیں، بس خواہشات کو انسان روک لے اور اللہ کے حکموں کو پیش نظر انسان رکھے. اللہ کے حکم پیش نظر رہیں گے انسان بس پھر سیدھا ہے. پھر انسان اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرے گا، اپنے کانوں پر کنٹرول کرے گا، اپنے قدموں پر کنٹرول کرے گا. جیسے ہمارے حضرت پڑھتے تھے نا کہ چشم بندو گوش بندو لب بند، اے انسان تو اپنی آنکھیں اپنے کنٹرول میں رکھ، اپنے کانوں کو کنٹرول کر. وما چشم بندو گوش بندو لب بند، گر نبینی سر اکبر ما بخند، کہ پھر تجھے اسرار الہی نظر نہ آئے تو میرے اوپر ہنس دینا. اسرار الہی کیا ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے اللہ کے راز. یہ نہیں کہ انسان عالم الغیب بن جاتا ہے، نہیں، عالم الغیب نہیں بنتا. کوئی چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پھر دکھلاتے ہیں، کوئی چیز، اور وہ چیز بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. اللہ جب چاہیں تو پھر اس کی نظر کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگان دین کو ایک خاص نظر حاصل ہوتی ہے. مشل نواز فرما رہے تھے تو ایک ہر قسم کے لوگ تھے. ایک غیر مسلم بھی آ گیا اس واز میں، کہنے لگا حضرت یہ جو حدیث پاک ہے کہ اتقوا فراست المومن، یہ جو حدیث پاک ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور الایمان، وہ کہنے لگا حضرت مجھے اس کا مفہوم سمجھا دیں. تو آپ نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمایا آ گیا، اب تیرے کلمے پڑھنے کا وقت آ گیا ہے. چہرے سے پہچان گیا. جیسے سجدے والا چہرہ الگ نظر آتا ہے، اسی مومن کا چہرہ الگ نظر آتا ہے، اسی طرح یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، مومن اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پھر مجرموں کو اللہ تعالیٰ ماتھے کے بالوں سے پکڑے گا، قابو ہو جاتا ہے نا، نیچے کھری سے پکڑے گا، بالنواصی والاقدام، پچھو. کسی کو اگر پیچھے سے پکڑ لیا جائے تو وہ قدم اس کا آگے جا سکتا ہے؟ نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہر ایک کے قدموں کو روک لیں گے. وقفوہم، انہیں روک لو.
فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے بھائی انہوں نے روکو، جیسے روکا جاتا ہے نا پولیس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے ان کی ذاتی ہوتی ہے، نہیں حکومت کی ہوتی ہے. اسی طرح جو فرشتے روکیں گے تو وہ بھی اللہ کی طاقت سے روکیں گے. ایک شرطہ ہوتا ہے پوری 100 گاڑیوں کو روک لیتا ہے، پیچھے پاور ہے نا حکومت کی. تو اللہ تعالیٰ وقفہم، بھائی انہیں روک لو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے کوئی سوال کرنے ہیں. وقفہم انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنے ہیں. ما لکم لا تناصرون، آج کیا وجہ ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کر رہا؟ اتنی نفسا نفسی، بیٹا باپ سے بیگانہ، باپ بیٹے سے بیگانہ، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، ماں بیٹی سے، بہن بھائی سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس دن ہر ایک دوسرے سے مخفیت ہی بالکل دیکھیں گے بھی نہیں. آج کل دنیا میں نہیں دیکھ رہے. آپ کو پتہ ہے بیٹا باپ کے ساتھ کتنا مخلص رہ گیا؟ کوئی نہیں. ایسے ہی باپ بیچارہ پھر بھی پردے ڈالتا ہے بیٹے پر لوگوں کے سامنے، نہیں. لیکن حقیقت میں بیٹا باپ سے دور، باپ بیٹے سے دور ہے، ادھر ہے اس دنیا میں. مطلب پرستی اتنی بڑھ گئی، مفاد کا چکر اتنا بڑھ گیا. لوگ پھر بھی کہتے نہیں جی، بیٹے کی بات باپ نہیں برداشت کر سکتا بالکل. وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں بڑا اچھا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ کوئی مائی تھی نا تو پولیس کے دفتر میں گئی، تھانے میں، تو کہنے لگی تھاندار صاحب کو کہ میرا بیٹا مجھے بہت مارتا ہے، بیٹا بہت مارتا ہے. تو تھاندار تھا احمد محی الدین جیسا، جیسے ہمارے ہاں آج کل ڈی پی او صاحب آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوب، بہت خوب. تھاندار صاحب کے پاس گئی، جی صاحب جی میرے بیٹا مجھے بہت مارتا ہے. انہوں نے کہا جا بھی پتہ پکڑ کر لیا. تو مائی کہنے لگی بچہ نہ پانے پر مارے نہیں بھائی. ماں کہہ رہی ہے پولیس والے کو کہ نہ پانے پر رات مارے نہیں. انہوں خود مار کھا رہی ہے لیکن اس کو سمجھا رہی ہے کہ میرے بچے کو مارنا نہیں، مارنا نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون احشروا الذين ظلموا وازواجهم. ظالم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بندہ جو حد کو توڑنے والا ہو اسے ظالم کہا جاتا ہے. حد کو توڑنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. اللہ کو پہلے سے علم ہے بھائی، اسے کو تھوڑا رجسٹر کو دیکھنا ہے بھی کہ کس کا کیا حساب کتاب ہے، کس کی کیا غلطیاں کیا نیکیاں. نہیں، وہ ایسے رجسٹر نہیں کھولتے. بندوں کے ہاتھوں میں تو دیں گے اعمال نامہ تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ ہو کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اللہ جانتے ہیں، اس لیے فرمایا فادو میرا صراط الجحیم، انہیں اس راستے پر لے چلو. ان کا یہ اصل ہے، یہ روٹ 50 ہے ان کا. ہاں جی، امریکہ میں روٹ 50. ہاں اس پر لے چلو، ان کا اس پر لے چلو. وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون. آج کیا بات بھائی، سب نے سر جھکائے ہوئے ہیں، آج کیوں نہیں کسی کی مدد کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون. آج کیا ہو گیا ہے کہ بڑے ہی بن گئے ہو بھیگی بلی. بل ہم الیوم مستسلمون. آج کیا ہو گیا تمہیں بڑے؟ ہماری طرف جو آدمی جب دیکھتا ہے نا کہ پھنس گیا ہوں تو سیدھی سیدھی سچی سچی باتیں کرتا ہے. تو اس لیے ایسے بندے کو کہتا ہے واگندہ بھائی بڑا سچا ہے بھائی. ہاں واگندہ بڑا سچا. ہاں جب پھنس جاتا ہے نا انسان پھر سیدھی فر بات کرتا ہے، ساری باتیں سچی کرتا ہے. ہاں اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رہا ذرا ختم خواجگان پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. یہ وظیفہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی، جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے. بڑے اونچے مقام کے ماشاءاللہ مقام پر فائز تھے بہت. ان کا یہ وظیفہ ہے. کتنے بڑے بڑے پیر، سارے سلسلے انہی کی طرف جاتے ہیں. سارے اولیاء اللہ انہیں وسیلہ بناتے ہیں. وہ فرما رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. سبحان اللہ. بزرگان دین توحید سکھلاتے ہیں اور مواعظ ہی اللہ کا دوست بنتا ہے. بتی نہیں، مواعظ جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں، صفات میں کسی کو شریک نہیں، اسے مواعظ کہا جاتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس آیت شریفہ کو اپنا وظیفہ بنایا. وظیفہ اگر انہوں نے بنایا تو ہم نے بھی بنانا ہے نا. ہم نے بھی بنانا ہے. یہ نہیں کہ بھائی اب کوئی یہ کوئی رجسٹرڈ ہو گیا. ہاں نہیں، ہم نے بھی بنانا ہے اسی کو وظیفہ. ہاں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوكيل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا فرماتے تھے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ یا اللہ یہ جو آنکھ پھڑکتی ہے نا، اتنے ٹائم کے مقدار بھی یا اللہ تو اپنی رحمت کو مجھ سے دور نہ کرنا اور مجھے اپنے حوالے نہ کرنا، اپنے ذمہ رکھنا. اللہم لا تکلنی الی نفسی، کہ میں کہوں کہ میں ہوں، نہیں، مجھے ہمہ وقت اپنا محتاج رکھنا. یہ مطلب ہے. وکیل کے ہم محتاج ہوتے ہیں نا، اس کو کیس دیتے ہیں بھائی لڑو، ہم نہیں بولتے، ہم چپ رہتے ہیں. اس نے لڑنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ کو ہم نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ علماء نے مختلف اس کی تشریح میں مفہوم بتلائے ہیں، مختلف مفہوم اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اور ایک عمومی مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تیری طاقت سے میں نے نیکی کی ہے اور تو نے ہی مجھے گناہوں سے بچایا ہے، اس کا یہ بھی ترجمہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ عام طور پر لوگ جو ہے نا ایسے کوئی ناگوار چیز پڑھیں تو لا حول پڑھتے ہیں، نہیں، بالکل نہیں اس کو پڑھنا، اس کو خوشی کے موقع پر پڑھنا ہے، غم کی دوری کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی مدد کے لیے پڑھنا ہے اس کو۔ ایسے نہیں کہ آدمی لا حول ولا قوت ایسے پڑھنے، ایسا نہیں، اس کو کلمہ ڈرانے والا کلمہ نہیں بنانا، یہ بہت محبت والا کلمہ ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جس آدمی کو بھی کوئی حاجت درپیش ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرے گا، اللہ اس کی حاجت کو پوری فرما دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين 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 والله ذو فضل على المؤمنين۔ اس کے معنی یہ ہے، یہ ہمارے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمانے والے ہیں مومنین پر۔ کیا مطلب؟ کہ جسے بھی کوئی کسی قسم کی تنگی پیش آئے، کوئی پریشانی لائق ہو تو وہ استغفار کرے۔ استغفار سے اللہ تعالیٰ کی کلمات کے بولتے ہیں، اور فضل کو معافی فرمایا گیا ہے، فضل کو معافی فرمایا گیا ہے، فرمایا کیا مطلب؟ کہ تم
اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، استغفار کرو. انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے کے لیے بےتاب ہے. غفار کا مطلب یہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، وہ بےتاب ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کا نزول فرمائیں گے. مدرار کہتے ہیں پیدر پہ بارش. وَيُمْدِدْكُمْ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، مال پہلے بیٹے بعد میں، تاکہ روح آئے تو پہلے مال موجود ہو نا. کئی عورتوں کے بیچاروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، دودھ نہیں ہوتا، وہ بھی استغفار کریں گی، انشاءاللہ ان کا دودھ بھی بن جائے گا. یہ جو ڈبے کے دودھ ہے، یہ دودھ اس کا متبادل نہیں، یہ کیسا ٹائم پاسی ہے، گزارا وقتی ہے. اصل چیز وہ ہے جو اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں رکھا ہے. استغفار کرے گی انشاءاللہ دودھ بڑھ جائے گا. اور پھر جس کا نہ ہو، مجھ سے کوئی لوگ ذکر کرتے ہیں نا تو میں انہیں دم کر کے دیتا ہوں یا پھونک مار دیتا ہوں. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق. کئی بچے منہ نہیں لگاتے ماں کے پستان کو، یہ آیت شریفہ پڑھو گے انشاءاللہ وہ پیے گا، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے انشاءاللہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا فرما دیں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جب گناہوں کی معافی ہم اللہ سے چاہیں گے تو اللہ اپنا فضل فرما دیں گے. اور علماء اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد مال ہے. جیسا ہے نا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. بھائی حج پہ بھی جا رہے ہو تو نالے حج نالے وپار، وہاں بھی اس کو فضل فرمایا گیا ہے. حج کے سفر میں بھی اگر آپ کوئی تجارت کرتے ہیں تو اس کو اللہ نے فضل فرمایا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم. اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے اس کی ترتیب بتائی ہے، اس کو ادا کرنا سکھایا ہے، وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح میں نے تمہیں بتایا اسی کے مطابق میرا ذکر کرو. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. والله ذو فضل على المؤمنين. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلى الْمُؤْمِنِينَ. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکے اور سچے مسلمانوں پر خوب مہربان ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ طاقتور مسلمان اللہ کو پسند ہے، اسی طرح پکا مومن اللہ کا بندہ ہے. حضرت عمر فاروق طاقتور تھے نا، اس لیے اللہ نے ان سے اللہ سے مانگا. رسول اللہ نے عمر فاروق کو اور عمر شام کے لیے دونوں کے لیے دعا کی، اور ہدایت حضرت عمر فاروق کے حصے میں آئی، کیونکہ ان جیسا بھی اس وقت حجاز میں کوئی بندہ نہیں تھا. اتنی اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی، اتنی قوت تھی، اتنا رعب تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں نا کہ وہ کہ اگر وہ چند سال اور رہ جاتے تو پوری دنیا میں اور پورے خطے ارض پر مسلمانوں کی حکومت ہوتی. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. والله ذو فضل على المؤمنين. کتنا عدل فرمایا ماشاء اللہ. اور آپ کا عدل مسلمانوں کے لیے بھی تھا
और गैर मुस्लिमों के लिए भी था, सबके लिए था। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के, गैर मुस्लिमों के साथ भी आपका इतना बेहतरीन बर्ताव था कि ये जो पेंशन है ना भाई, पेंशन जो मिलती है सरकारी मुलाजमीन को, हज़रत फ़ारूक आज़म ने इसकी इब्तिदा फरमाई थी और एक ईसाई से इब्तिदा हुई। ईसाई से, एक बूढ़े ईसाई जा रहे थे बोरी लेके अपने पीठ पर। हज़रत ने पूछा, भाई कहाँ ले जा रहा है और तू कौन है, इतनी बड़ा वज़न क्यों उठाया हुआ है? तो कहने लगा, हज़रत मेरी औलाद कोई नहीं, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, सरकार से आपने मुझे रिटायर कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? तो हज़रत ने उसी वक्त उसका भी वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया और हर रिटायर होने वाले बंदे को वजीफ़ा मुकर्रर फरमाया। कितना आफाकी निज़ाम है भाई। ईसाई से इब्तिदा फरमाई पेंशन की। सुभान अल्लाह। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, 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 फ़ज़लिन अलल मुमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु
ولي الذين آمنوا الله 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 ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة 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 یا اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کتنا بہترین یہ جملہ ہے، کتنا بہترین وظیفہ ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تیری دوستی مجھے نفع دے گی. ہاں دنیا کی دوستیاں نہیں. یا اللہ تیری دوستی نفع دے گی. ہاں اللہ اکبر. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. أنت ولي في الدنيا والآخرة انت ولی فی الدنیا والآخرہ. أنت ولي في الدنيا والآخرة یہ آیت شریفہ ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما. یا اللہ تو مجھے تابعداری کی حالت میں مجھے موت نصیب فرما، وفات نصیب فرما. توفنی مسلما. یا اللہ میں تابعدار ہو کے تیرے پاس آؤں. یا اللہ مجھے نافرمانی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے. یا اللہ مجھے بس سر جھکائے ہوئے میں تیرے قدموں میں آ جاؤں. یا اللہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب مومن سچے دل سے اپنی پیشانی سجدے کے لیے رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے پیشانی زمین پر نہیں رکھی، اس نے میرے قدموں میں رکھی ہے. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. ملک بنی قد آتیتنی من الملک. یا اللہ نے مجھے ملک عطا فرمایا. سبحان اللہ. خالق کو ملک حاصل ہے نا بھائی. ہاں ملک سے کیا مراد؟ یہ معاشرہ، بہن بھائی، دوست احباب، بیوی بچے، مسلمان برادری، یہ سارا ملک ہے نا.
اور جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ بھی اسی ملک کا حصہ ہیں، ہم نے بھی ان کو بھی اسی برادری میں شامل کرنا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث وعلمتنی، اور تو نے مجھے علم دیا ہے معاملے کو سلجھانے کا۔ کیا مطلب؟ جانوروں کی طرح، جانور تو گفتگو کرتے ہیں، سیدھے ٹکر، سیدھے سینگ، بلا وجہ۔ بکری میں نے رکھی ہوئی ہیں نا، تو ساری کھا پی رہی ہوتی، ایک آتی ہے سیدھا آ کے ٹکر، کوئی نقصان اس نے کیا بلا وجہ۔ انسان جو ہے اللہ نے اس کو من تعویل الاحادیث، اسے اللہ نے معاملہ سلجھانے کا علم عطا فرمایا کہ بھئی اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سبحان اللہ، بھائی آپ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی دوسرے کو بات سمجھنے میں دیر لگا رہا ہو، بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو بہت طریقے سے اسے بار بار سمجھاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ اکبر۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، أنت ولي في الدنيا والآخرة، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، أنت ولي في الدنيا والآخرة، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، أنت ولي في الدنيا والآخرة، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ مصلح تابعداری کی حالت میں مجھے موت نصیب فرما، اور مجھے اپنے صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے، صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اپنے اپنے ماحول ہوتا ہے نا، نمازیوں کا اپنا ماحول ہوتا ہے، بے نمازوں کا اپنا ہوتا ہے۔ چرس پینے والا بندہ پورے شہر میں اپنا ساتھی ڈھونڈ لیتا ہے، کوئی منہ پر تھوڑا لکھا ہوتا ہے کہ بھئی چرس پیتا ہے، وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک اور بات بھی کر دوں، مکہ مدینہ میں نسوار کی اجازت کوئی نہیں، لیکن جو رکھتے ہیں انہوں نے دکان ڈھونڈی ہوئی ہے، بالکل ڈھونڈے پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، کیونکہ میرا خمیر انہی لوگوں کے ساتھ، میرا قرورہ انہی کے ساتھ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ وظیفہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آخری دن تھے وصال کے، تو جب میں حاضر ہوا تو فرمانے لگے مجھے بھائی کوئی وظیفہ بتا مختصر سا۔ میں نے کہا وظیفے آپ نے سارے بتایا ہمیں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے بتاؤ۔ میں نے یہ بتایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ پھر کئی دنوں تک یہی وظیفہ فرماتے رہے، اور اسی وظیفے پر آپ کا وصال ہوا۔
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 یہ جو وظیفہ ہے سب لوگ اس کو اپنا وظیفہ بنا لو، کیونکہ اللہ کو معافی بڑی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کی نشانیاں پاؤں تو اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، انک عفو تحب العفو، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے۔ اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کو اول مخاطب تو صحابہ ہی تھے نا، آپ نے فرمایا کلکم خطاؤن، کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین خطا کار کو بہترین فرمایا کہ وہ توبہ کر لے بس، لیکن جان بوجھ کے خطا نہیں کرنی، ہو جائے بس توبہ کر لے انسان۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
بھائی کچھ ساتھیوں نے بیعت کے لیے بولا ہے تو کلمات توبہ پڑھ لیں جو بیعت نہیں ہے. جنہوں نے کہیں بیعت کی ہوئی ہے اللہ انہیں وہی بیعت نصیب فرمائے، جنہوں نے نہیں کی وہ کلمات توبہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچی آواز میں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 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 آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بھائی آپ لوگ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں شامل ہوئے ہیں. یہ سلسلہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے رسول اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. ما سب اللہ فی صدری سببت فی صدر ابی بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے وہ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا. اور پھر فرمایا کہ میں نے سب لوگوں کے احسان اتار دیے، ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکتا. حضور کی ذات پر آپ کے احسان کوئی نہیں تھے، امت پر احسان تھے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماشاءاللہ اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا ہوا تھا، امت پر اتنے احسان تھے. حضور فرماتے ہیں اللہ ان احسانوں کو اتارے گا. تو بھائی ذکر کرنا ہے زبان سے نہیں، دل میں تصور کرنا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں بیٹھا ہوں. اسی طرح مراقبہ کرنا ہے. یہ جو ظاہر پہلا ذکر ہے یہ ذکر ایسا ہے کہ جیسے کائنات کو دیکھ کے کبھی ذکر کیا جاتا ہے، کبھی اپنی ذات کو دیکھ کے ذکر کیا جاتا ہے، اور جو ذاتی ذکر ہوتا ہے ذات کو دیکھ کے اسے مراقبہ کہا جاتا ہے. ایسے سر جھکا لینا ہے، نماز سے پہلے آ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں، صبح کی سنتیں جب پڑھتے ہیں گھر میں تو اس وقت کر لیں. کوئی ضروری نہیں آدھا گھنٹہ، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 2 منٹ 4 منٹ. ہمارے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یوں کپڑا ڈالتے تھے نا، بھائی مراقب ہو جاؤ، ساتھ ہی 2 منٹ کے بعد الحمدللہ. مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرنی ہے. اسی کو یہ فرمایا گیا ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بے طرح سلطات بے رہا، کہ جب بندہ ہر ایک سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی وہ گویا کہ اس نے 100 سال اللہ کی عبادت کر لی.
کیونکہ اس نے سارے تعلق کو ختم کر کے اللہ سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کی ہے. تو گویا کہ اس نے، میں نے ایک دفعہ مجھے ساتھی نے پوچھا تو میں نے کہا بھائی میں ابھی بتاتا ہوں. میں نے حضرت علامہ صاحب کو فون کیا پاکستان سے، حضرت علامہ خالد محمود صاحب کو. میں نے کہا جی یہ ساتھی یہ پوچھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بھائی شاعر تھے نا جنہوں نے کہا ہے 100 سال تو چیز ہی کوئی نہیں، اتنی لطنائی اللہ سے انسان کو نسبت حاصل ہو جاتی ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. یہ علامہ خالد محمود صاحب نے مجھے ٹیلی فون پر فرمایا. میں نے وہاں سے فون کیا، میں نے سمجھا بھی لاہور تھے، وہ فون ادھر ملا آ کے. ان فرمایا 100 سال تو شاعر نے اپنا وزن جوڑا ہے نا، 100 سال کوئی چیز نہیں. وہ جو ایک لمحہ ہے نا وہ اتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے نا کہ بھی کبھی کبھی میرے اوپر ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس حال میں مجھے ما سوی اللہ کے کچھ نظر آتے ہی نہیں. ایک دفعہ آپ اس حال میں تھے، کسی نے کہا ہاں حضرت عائشہ صدیقہ حضور سے مخاطب ہوئی تو فرمایا کون؟ کہنے لگے عائشہ. کون عائشہ؟ فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر کون؟ ایسی کیفیت ان پر استغراقی تھی. عائشہ کون؟ ابو بکر کون؟ کیوں اس طرح واصل ہوا وہ تعلق، ایک وصل انہیں نصیب ہوا تھا. تو یہ مراقبہ. اسی طرح تلاوت سلسلے میں تو ایک پارہ ہے بھائی، 2 رکوع پڑھو، 4 رکوع پڑھو، اللہ سے شوق مانگو، بس پھر انشاءاللہ چل پڑو گے. پھر اسی طرح 200 مرتبہ درود شریف، 200 مرتبہ استغفار. یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ آدمی پڑھتا رہے. کیا ہے قرآن کی تلاوت میں تو بھائی رعایت میں دیتا ہوں، لیکن اس ذکر میں کمی کوئی نہیں، اجازت نہیں. 200 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھو. 200 تو کوئی چیز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھو گے تو 200 ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح 200 مرتبہ استغفار، اپنے گناہوں کی معافی. یہ 5 چیزیں ہوں گی: ذکر، فکر یعنی مراقبہ، تلاوت، درود شریف، استغفار، اور 6ٹھی چیز اپنے شیخ سے رابطہ. یہ آپ کو سلسلے کی برکات نصیب فرمائے. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا. یہی خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرا دل شکرانے کے طور پہ پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے میرا دل اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اني اسالك النعيم القديم الذي لا يحول ولا يزول. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ.